ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ قرآن کے بلاغت اور اس کے اعجاز پر انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں سورۃ النساء کی، اور یوں سمجھیں کہ پورے اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت ان دو آیتوں کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہو سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ آپس کے اندر باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب وہ گفتگو تھوڑی سرگوشیوں اور چہمگوئیوں کی صورت کے اندر ہوتی ہے، اس کو نجوہ کہتے ہیں عربی کے اندر، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس گفتگو میں خیر نہیں ہوتی، عام طور پر یہ خیر کی باتیں نہیں ہوتی، لوگوں کے لیے مفید اور فائدہ مند نہیں ہوتی کہ دنیا میں بھی ان کے لیے فائدہ مند ہو اور آخرت میں بھی ان کے لیے فائدہ مند ہو، وہ نہیں۔ صرف تین چیزوں کا اگر اس کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے کوئی پہلو ہے اس گفتگو کے اندر تو وہ فائدہ مند ہے اس کے لیے۔ تین حوالوں سے اگر تین قسم کی گفتگو یا تین چیزوں پر ان کی گفتگو ہو رہی ہے آپس میں، اس کا فائدہ ہوگا۔ مستورات سے خاص طور پر کہتا ہوں کیونکہ یہ گفتگو کا شعبہ جو ہے یہ مستورات کے پاس زیادہ ہے بنسبت مردوں کے، ان کے باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ عام طور پر ان تین سے باہر ہوتی ہیں جس کا ذکر قرآن نے کیا۔ تو پہلی چیز اس نے کہا ہے کہ الا من امر بصدقۃ، کہ جب آپس میں بات کر رہے ہو تو تمہاری بات ایک دوسرے کو کسی صدقے کی ترغیب ہو۔ صدقے کی ترغیب کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ بڑا وسیع لفظ ہے، ہمارے ذہن میں تو صدقے کا ذکر آتے ہی صرف خیرات آ جاتی ہے، اپنے ذہن میں کچھ پیسے دے دینا، کھانا کھلا دینا، کوئی دیگ پکوا دینا۔ حدیث شریف کے اندر خیر کے سارے کاموں کو صدقہ کہا گیا۔ آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی کہ فرمایا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اور کانٹے کا ہٹا دینا صدقہ ہے۔ تو جتنے بھی خیر کے اور رفاہ کے، ویلفیئر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ صدقے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ انسان جب صبح سو کر اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے 360 جوڑ ہیں انسان کے، تو ان سب ہر جوڑ کی جانب سے اس کے اوپر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نیکی اور بھلائی اور خیر کے کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ جو صدقہ ہے وہ بھی اس کا ادا ہوتا رہتا ہے۔ اور خیر کے کاموں کے اندر دینا دلانا یہ بھی صدقہ ہے، اس کی ترغیب ایک دوسرے کو دینا۔ قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیر کے کاموں کو کرنے کی بھی ترغیب ہے، صدقے کی اور خاص طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کی، اور اس کی ترغیب کی بھی تاکید ہے کہ اس کی ترغیب بھی دیا کرو ایک دوسرے کو، اس کی فضا اور ماحول بناؤ کہ کہیں پر نیکی کا کوئی کام ہو رہا ہو تو اجتماعی طور پر آپس کے اندر گفتگو کر کے اس کے اندر تعاون کرنا، اس کے ساتھ مدد کرنا، اور کوئی غریب ہو، کوئی لاچار ہو، کوئی مسکین ہو، کھانا کھلانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سلام کرو، خوب سلام کو فروغ دو اور کھانا کھلاؤ، کھانے کا ماحول بناؤ اور مزاج بناؤ کہ لوگوں کو کھلایا جائے۔ پہلی بات یہ فرمائی بھی امر بصدقۃ، اور دوسری کہی او معروف۔ یہ معروف کا لفظ آپ لوگ سنتے ہوں گے، امر بالمعروف سے یہ لفظ معروف اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جس کے نیکی ہونے کے لیے، جس کے اچھا ہونے کے لیے آپ کو کسی بہت بڑی دلیل کی ضرورت نہ ہو، عقل سلیم خود تسلیم کرے کہ یہ نیکی ہے۔ عرف سے نکلا یہ کہ آپ کے عرف میں، عرف کہتے ہیں آپ کے ماحول کو، آپ کی سوسائٹی اور آپ کی معاشرت کو، کہ آپ کی معاشرت عقل سلیم مراد ہو۔ دیکھیں قرآن پاک میں جو چیزیں عقل پر چھوڑی گئی ہیں یا عقل جس میں انوالو ہے جہاں پر بھی، وہ عقل سلیم ہے، ہر عقل نہیں ہے۔ اگر ہر عقل ہو تو پھر تو ہمارے ہاں تو ہر بندے کی الگ ہی رائے ہے اور الگ ہی بات ہے۔ تو یہاں عقل سلیم مراد ہوتی ہے کہ وہ عقل جس کے اوپر سلامتی کا غلبہ ہوتا ہے، جس عقل کے پیچھے ایک متقی قلب ہوتا ہے، وہ عقل سلیم ہوتی ہے۔ جس عقل کے پیچھے ایک متقی دل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ کا خوف اور اس کی معرفت رکھنے والا دل ہوتا ہے، اس دل کے ساتھ جو عقل ہوتی ہے وہ عقل ٹھیک ہوتی ہے۔ ورنہ تو ہر انسان اپنے بے سر و پا فلسفوں کو عقل سمجھتا ہے،
آپ اس سے بات کریں تو آپ کو ہر آدمی افلاطون کا جانشین نظر آتا ہے. تو وہ یہ عقل مراد نہیں ہے کہ یہ لوگ اگر کوئی بات کہیں گے تو وہ معروف کے اندر داخل ہو جائے گی. معروف وہ ہے جس کے نیکی ہونے کے اوپر اور اس کے بھلائی ہونے کے اوپر، اس کی خیر ہونے کے اوپر ہر بندے کا دل مانے. اگر آپ دیکھیں، آپ کسی مسکین کی مدد کریں تو کون یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط کام ہے؟ اگر آپ سچائی کی کوئی بات کریں، سچائی کے فروغ کے لیے کام کریں، امانت کی بات کریں، آپ شجاعت کی بات کریں، آپ صداقت کی بات کریں، یہ ساری وہ چیزیں جس پر مذاہب سے بھی اوپر اٹھ کر لوگ جو ہیں وہ اس کے قائل ہوں گے، کہیں گے کہ یہ بات ٹھیک. کوئی مذہب ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی جو دینی لوگوں کے اپنے جو زمینی مذاہب جو خالص خود گھڑے ہوئے ہیں، اس میں بھی اخلاقی تعلیمات ہوتی ہیں. وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. آپ بدھ مت کی تعلیمات پڑھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کو یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. خیر، یہ معروف ہے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو آپس میں آپ لوگ گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پر جو گفتگو کانوں کے اندر ہوتی ہے، اس میں یا تو صدقے کا حکم ہو یا بھلائی کی معروف کی بات ہو، کہ آپ ایک دوسرے کو معروف کی تلقین ہو، کسی معروف کی ترغیب ہو، کسی معروف کی طرف بلانا ہو. اور یا پھر تیسری بات فرمائی کہ او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی ہو. بعض لوگ اتنے سلیم الفطرت ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ان کو اگر یہ پتہ چلے کسی کے بارے میں کہ اس کی اور اس کی آپس کے اندر کچھ معمولی سی انبن ہو گئی ہے، تو وہ بغیر کسی کے کہے ہوئے، بغیر کسی کی ترغیب دیے ہوئے، وہ کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ایسی بات کریں کہ ان کے دلوں کا جو میل ہے وہ ختم ہو جائے آپس میں. یہ ان کو کسی نے ٹاسک نہیں اسائن کیا ہوتا، خود سے ان کی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان فلانے دو بندوں کے درمیان تھوڑی سی کھٹپٹ ہوئی ہے، تو یہ دونوں کو جا کر کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے ان کے میل دل آپس کے اندر صاف ہو جائے. اصلاح بین الناس قرآن نے سکھا ہے کہ جہاں آپ کو پتہ چلے، بجائے اس کے کہ یہ جھگڑے بڑھ جائیں، بجائے اس سے کہ یہ فسادات بڑھ جائیں، آپ ذرا اپنے گھروں کے اندر اس صورتحال کو دیکھیں، رشتہ داروں کے تناظر کے اندر اس کو دیکھیں، تو آپ کو دو قسم کے کریکٹر نظر آتے ہیں، نہیں نظر آتے. ایک وہ لوگ جن کو پتہ چلے کہ دو لوگوں کے درمیان معمولی سی انبن ہوئی ہے، تو یہ ماچس، تیلی اور تیل لے کر وہاں پر پہنچ جائیں اور اس جھگڑے کے اندر اتنا ایندھن ڈال دیں کہ وہ چھوٹا سا جھگڑا ایک بڑا فساد بن جائے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور ایک طرف جا کر ایک بات کریں، دوسری طرف جا کے دوسری بات کریں، ایک کو اس کی بات اس کو مشتعل کرنے والی، دوسرے کو اس کو مشتعل کرنے والی بات، اور ایک بڑا فساد اس کے نتیجے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس نے ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی تو، کیونکہ فساد، اصلاح بین الناس اور فساد بین الناس، دونوں میں سے کوئی ایک کردار انسان ادا کر رہا ہوتا ہے. اور بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر خاموش رہنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں خاموش ہوں، لیکن وہ یا تو اس کی اس خاموشی سے اصلاح کو فائدہ پہنچتا ہے یا اس کی خاموشی سے فساد کو فائدہ پہنچتا ہے. خاموش بندہ بھی ان دونوں طرف میں کسی ایک جانب ہوتا ہے، بالکل نیوٹرل نہیں ہوتا. اگر دو بندوں کے درمیان اصلاح کی بات ہو رہی ہے اور آپ بھی اس کے اندر کسی اعتبار سے شریک ہیں، فریق ہیں، پارٹی ہیں، اور آپ اس لیے چپ رہتے ہیں کہ چلیں اگر اصلاح کی بات ہو رہی ہے تو ہو جائے، اور تو یہ آپ کی خاموشی اصلاح کے حق کے اندر ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات یا ایسا کردار ہے یا آپ کا ایسا منصب ہے یا آپ کے پاس ایسی اتھارٹی ہے یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی عزت سے نوازا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس فساد کو اصلاح میں بدل سکتے ہیں، مگر آپ چپ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی حمایت فساد کے ساتھ، یہ خاموشی فساد کے ساتھ. تو یہ خاموش انسان بھی بسا اوقات اصلاح کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض اوقات فساد کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے کردار کا وقتاً فوقتاً جائزہ لینا چاہیے کہ ہم ایسے معاملات کے اندر کس طرف ہوتے ہیں، ہماری ذات سے کیا چیز پھیلتی ہے، اصلاح پھیلتی ہے، یہ فساد پھیلتا ہے. یہ تین باتیں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی، اور ان تین پر اگر آپ غور کریں صرف، کہ یہ تو سرگوشیوں کی بات ہے کہ اگر جب آپس میں بیٹھیں، آپس میں گفتگو کریں، تو آپ کی بات اس بات پہ غور کریں کہ ہم ان تین میں سے کس کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں. امر بصدقۃ کر رہے ہیں، او معروف یعنی امر بالمعروف کر رہے ہیں، امر بالصدقہ کر رہے ہیں، یا اصلاح بین الناس کر رہے ہیں. اگر یہ تینوں نہیں کر رہے تو اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ کسی چوتھی بات میں خیر نہیں ہوگی.
اور کوئی چوتھی بات سے مراد یہ ہے کہ وہ بات انہی 3 باتوں کی ذیل میں آ جائے گی. پھر ایک چوتھی شرط اس کے بعد آگے لگا دی اس کے ساتھ, اور وہ کیا کہا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ یہ جو کچھ کریں آپ, امر بالصدقہ, امر بالمعروف, اصلاح بین الناس, یہ کریں اللہ کی رضا کے لیے. یہ شرط ہے چوتھی ساتھ ہی آیت, پوری آیت یہیں پر ہوتی ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, اس کو ہم بہت بڑا ثواب اور اجر عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ جب اجر کے ساتھ عظیم کا لفظ لگاتے ہیں نا, تو بہت بڑی چیز اس سے مراد ہوتی ہے. سوف عربی کے اندر آتا ہے ان قریب کو, کہ ہمیں خیال ہوتا ہے شاید ثواب ملنے کا عمل کوئی بہت دور ہے, پتہ نہیں میری کتنی زندگی باقی ہے اور وہ کتنی لمبی ہے, پھر میں مروں گا, پھر میں قبر میں جاؤں گا, پھر قیامت قائم ہوگی, پھر جا کر ثواب ملے گا. اس کو اللہ جل شانہ قریب کر کے بیان کرتے ہیں کہ فسوف نؤتی, اس کو یہ جلدی ہے, اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی. اس کے اثرات دنیا کے اندر بھی انسان کے اوپر پڑتے ہیں. یہ پہلی آیت ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا, سورۃ النساء کی آیت نمبر 114. اس کے بعد ایک اور آیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور وہ بھی بڑی ہماری توجہ کی مستحق ہے, کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, ہدایت واضح ہو جانے کے بعد, ہدایت مل جانے کے بعد, ہدایت کا رستہ دیکھ لینے کی, ہم سب مراد ہے اس کے اندر. اللہ کا شکر ہے ہمارا مسجد کے اندر بیٹھنا اس بات کی نشانی ہے کہ ہمیں ہدایت کا رستہ ہمارے اوپر, اگر ہدایت کا رستہ نہ کھلا ہوتا ہمارے اوپر, ابھی ہم کسی گردوارے یا کسی مندر یا کسی چرچ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے, یہ من بعد ما تبین لہ الہدی ہے, جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے. کہ ومن یشاء, اللہ نے کہا کہ ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد, ہدایت کا پتہ چل جانے کے بعد, من یشاقق الرسول, جس نے رسول کی مخالفت کی. رسول کی مخالفت کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی تعلیمات کی مخالفت, کہ ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود وہ رسول کے رستے پر نہیں چلا اور اس نے رسول کی مخالفت کی, اور پھر آگے خود ہی اس کو کھول دیا کہ رسول کی مخالفت کیسے ہوگی. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنوں کے رستے کو چھوڑ کر وہ کسی اور رستے پر چلا. وَيَتَّبِعْ, پیروی کرے, غیر سبیل المؤمنین, مومنوں کے رستے کی پیروی اس نے نہیں کی, غیر مومنوں کے رستے کی پیروی کی. طرز زندگی مومنوں والا نہیں رکھا اس نے, غیر مومنوں والا رکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ, نولیہ ما تولی, ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کے حال کے اوپر. جس چیز پر وہ چل رہا ہے ہم گویا اپنی رحمت اس سے کھینچ لیں گے, اپنا ہاتھ اس کے اوپر سے ہٹا دیں گے, اور اس کو جو اس نے راہ اپنائی ہے ہم اسی راہ پر اس کو دنیا کے اندر چھوڑ دیں گے. اور پھر کیا کریں گے, وَنُصْلِهِ جہنم, ہاں آخرت میں جب ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو جہنم کے اندر ڈالیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور فرمائے یاد رکھو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. ساعت مصیرہ, انتہائی برا ٹھکانہ. علماء نے اس آیت سے استنباط کیا ہے اجماع کے اوپر, کہ اجماع علماء کا جو ہے وہ اپنی قوت کے اندر قرآن و حدیث کے بعد جو اجماع کا نمبر ہے. اجماع آپ سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر, جس مسئلے کے اوپر قرآن کی آیت واضح موجود نہ ہو, کوئی واضح اور صریح حدیث موجود نہ ہو, اس کے اوپر علماء کا اجماع ہو جانا کہ یہ حکم اس طریقے کے ساتھ ہے. یہ شریعت کے جو 4 بنیادی ماخذ ہیں ان میں سے ایک اجماع اور چوتھا قیاس. اس آیت سے خاص طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس سے اجماع کی کیا واجب ہونا, یعنی فرض ہونا لوگوں پر اس کی پیروی کرنا, اور فرمایا کہ اجماع کا منکر کافر ہے. امام شافعی اور دیگر علماء کہ جو اجماع علماء نہیں مانے گا, جو اپنے جس پر جیسے صحابہ کا اجماع ہے, دیگر چیز اجماع ہے, اور اس کے بعد اپنے زمانے کے مجتہدین کا اجماع ہے. اب کیا ہے اس میں, جو پہلی بات تو آپ کے 2 الگ الگ باتیں اس میں آ گئیں. یہ میں اس آیت کو جب بھی یہاں پڑھیں نا, کبھی آ کر آپ سورۃ النساء کے اندر یہاں پہنچے, تو یہ پہلی آیت کے اندر اصلاح اور ارشاد اور دوسری آیت کے اندر مسائل, یا دونوں کو صرف 2 آیتوں میں اللہ پاک نے پورا سمیٹ دیا. کہا کہ مومنوں کے رستے سے کیا مراد ہے. ایک آج کل آپ ایک عمومی مزاج دیکھتے ہیں لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ایک چیز خود اپنے عمل میں ہوتی ہے یا اپنے لیے آسان ہوتی ہے یا اپنا دل چاہتا ہے اس کو کرنے کا, تو ہم اس کے لیے شاذ قسم کے اقوال ڈھونڈتے رہتے ہیں. کسی کا کوئی قول مل جائے, کہیں سے کوئی بات مل جائے کہ یہ بھی ہو سکتی ہے. وہ سبیل المؤمنین نہیں ہے. سبیل المؤمنین وہ ہے جس پر پوری امت چل رہی ہے.
اس پوری امت کے اندر مثال کے طور پر میرے جیسا ایک مولوی صاحب اٹھ کر کوئی نئی بات کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے نزدیک مسئلہ اس طرح ہے، تو یہ اس بندے کا رستہ تو ہے، سبیل المؤمنین نہیں ہے۔ سبیل المؤمنین جس کو اللہ نے فرمایا یہ وہ رستہ ہے جس پر پوری امت اجماع کے طور پر چل رہی ہے، اس کی مخالفت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے ہٹنے کی اجازت۔ اسی لیے ہم لوگ ان لوگوں کو جو امت کے اجماع سے ہٹ کر نت نئے مسائل پیدا کرتے ہیں، جو 1300-1400 سالوں میں کبھی امت نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی یا کبھی اس کو قبول نہیں کیا، اسی لیے ان لوگوں کو فتنہ کہا جاتا ہے کہ فتنہ برپا کر۔ ایک طے شدہ رستہ ہے جو قرن اول سے ایک آیت ہے مثال کے طور پر، اس کا ایک معنی اور ایک مفہوم طے شدہ صحابہ کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور ہر دور کے فقہا نے، مجتہدین نے، مجددین نے اور جتنے بڑے علماء نے، ان سب نے اس کا وہی مفہوم لیا ہے اور اس کے کسی ایک مفہوم کا یا کسی ایک مفہوم کا انکار کیا ہے کہ یہ اس کا مفہوم نہیں ہے۔ اس کو کوئی بندہ کسی وقت کے اندر اکیلا کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ میرے نزدیک اس کا یہ مطلب ہے، تو یہ ہمارے ہاں ہم اس کو تفرد اور شاذ کہتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے کہ اس امت نے بڑے بڑے لوگوں کے تفردات نہیں مانے، نام بھی لیے۔ ہمارے حنفی فقہا کے اندر سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ابن حمام نام ہے ان کا، بہت بڑے، ان کی کتابیں ہدایہ کی مشہور شرفت القدیر انہوں نے لکھی ہے، ان کے اپنے کچھ تفردات ہیں۔ تفرد کا مطلب ہوتا ہے انڈیویجول رائے، انفرادی آرا، ان کا خیال ہے چیز کے بارے میں۔ اچھا، وہ لوگ یہ رائے قائم کرنے کا حق رکھتے ہیں اپنے علم کی وجہ سے، کیونکہ خاص قسم کا علم ہوتا ہے، خاص رائے ان کی ہوتی ہے، لیکن اس رائے پر امت چلتی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے معاملہ ایسا عجیب و غریب ہے کہ وہ آراء ملتی ہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس امت نے تو ابن حمام کے اور شاہ ولی اللہ جیسی بڑی شخصیات کے تفردات نہیں مانے، تو ماں اور شما کیا چیزیں کہا، میں اور تم کیا چیز ہو، مولویوں سے کہا ہم لوگ کیا چیزیں، امت اتنے بڑے بڑے لوگوں کے تفردات پر امت نہیں چلی ہے، تو امت تو اجماعی مسائل کے اوپر چلے گی۔ جو امت کا طبقہ خیر ہے، جو خیریت والا حصہ ہے اس کا، وہ اجماع کے اوپر چلے گا۔ اللہ جل شانہ دوسری جو آیت کے یہ جو دو حصے ہیں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بڑی سخت وعید ہے۔ یشاقق کہتے ہیں رسول کی مخالفت کرنے، اور رسول کی مخالفت یہی ہے کہ اپنا طرز زندگی اور اپنا طرز معیشت، اپنا طرز معاشرت، اپنی عبادات، اپنے جن کاموں کو انسان، خاص طور پر جن کاموں کو انسان نیکی سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے، وہ رسول کے رستے پر ہیں یا اس کی مخالفت کے اوپر۔ آج آپ کو دین کے نام سے اور دین سمجھ کر کتنے سارے ایسے کام نظر آتے ہیں جو صریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، بعض پر آپ نے شدت کے ساتھ نکیر فرمائی ہے۔ ہم جس زمانے میں طالب علم ہوتے تھے تو ہم اپنے مدرسے جاتے تھے پڑھنے کے لیے، کراچی جاتے تھے، بسوں کے اوپر جاتے تھے، یہاں سے جو بسیں جاتی ہیں کراچی کے لیے، تو جب صبح فجر کی نماز ہو جاتی تھی تو یہ بسوں کے ڈرائیور بڑے اہتمام کے ساتھ قوالی لگایا کرتے تھے۔ تو اچھا، ہمیں نہیں پتا تھا اس زمانے کے اندر کہ اس کو، ہم سمجھتے تھے انہوں نے گانا لگایا ہوا ہے، یہ فرق نہیں ہمیں پتا تھا اس زمانے، بہت عرصے تک نہیں پتا چلا قوالی گانے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ صبح صبح گانا لگایا تھا، ہم اس کو کہیں منع کرتے تھے، ہم کہتے تھے کہ استاد صبح صبح تو گانے مت لگاؤ، تو ہم سے کہتا ہے مولوی صاحب توبہ کرو، گانا نہیں لگایا میں نے، قوالی لگائی ہوئی ہے صبح صبح، تو یہ تو ثواب کے لیے لگائی ہے۔ تب ہم سوچتے تھے کہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا معاملہ گانے سے بھی زیادہ، گانا تو بندہ لگاتا ہے گناہ کے طور پر، گناہ سمجھ کر، اور یہ موسیقی لگاتا ہے ثواب سمجھ کر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کے بارے میں جو آپ کی صریح احادیث موجود ہیں، اور جتنا آپ نے اسے جتنا صراحت کے ساتھ منع فرمایا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے آپ کہیں سے جا رہے تھے، ایک موسیقی کی آواز کان کے اندر پڑی، تو آپ نے اپنے دونوں کانوں کے اوپر انگلی رکھ دی اور اس کو سننے کے لیے، اور پھر تھوڑا آگے چل کر اپنے رفقا سے پوچھا کہ اب بھی وہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اگر آواز آ رہی ہے تو میں انگلی نہ نکالوں، اور پھر فرمایا کہ مجھے انہی چیزوں کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا، مجھے انہی چیزوں کو ختم، میری بعثت کے مقاصد میں سے یہ ہے۔ اچھا، یہ آپ کی تو بعثت کے مقاصد میں سے ہو اس چیز کو ختم کرنا، اور ہم اس کو دین بنا لیں، تو یہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ ہے یا نہیں، کہ جس چیز کے لیے نبی کو بھیجا گیا کہ اس کو ختم کریں ان چیزوں کو، اور ہم کہیں نہیں ہمارا دین، ہمیں ثواب ملتا ہے اس کام کو کرنے سے، تو یہ نبی کی مخالفت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بعد اس کے کہ انسان کو کلمہ مل جائے،
بعد اس کے کہ انسان کلمے کی نعمت سے اللہ جل شانہ ہدایت کی نعمت سے اس کو سرفراز فرما دے. اور پھر دوسری بات وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، اور انسان کو یہ چاہیے، مسائل کے اندر میں آپ سے عرض کروں، آپ لوگ کبھی کنفیوز نہ ہوا کریں انفرادی اگر آپ یہ اپنا اصول بنا لیں گے آپ کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی. ہم سارا دن ان مسائل کو سنتے ہیں. کیا ہوا، ایک کسی کے پاس کسی نے چلتے چلتے کسی کوئی کیسٹ سن لی اور کوئی بات ایک مولوی صاحب نے کہہ دی، یا کسی پروفیسر صاحب نے کہہ دی، کسی اسکالر صاحب نے کہہ دی، کسی ڈاکٹر صاحب نے کہہ دی، تو انسان کا اندر سے ایمان ہل جاتا ہے کہ یہ مسئلہ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا، آج سے پہلے ہم نے سنا نہیں تھا کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ جو ساری عمر ہم کرتے چلے. تو یہ کنفیوژن اس وقت معاشرے کے اندر بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ تاریخ اسلام میں 1400-1450 سالوں میں ہر بندے کے دماغ کے اندر ایک مسائل کی ایک کھچڑی ہے. ہمارا تو سارا دن کام ہی یہی ہے. وہ زندگی کہتے ہیں نا، زندگی اسی دشت کی سیاحی میں گزری ہے سارا دن، کیونکہ ہمیں نوجوانوں سے واسطہ ہوتا ہے زیادہ تر، جن کو ہم پڑھاتے ہیں. یونیورسٹیوں کے لڑکے ہوتے ہیں، مختلف پروفیشنلز ہوتے ہیں، الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں، اور کلاسوں میں ہم لوگ جب یہ چیزیں کھولتے ہیں، قرآن پاک پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، تو وہ سوالات اٹھ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جو ان کے دماغوں کے اندر، لاشعور کے اندر، مختلف زمانوں کے اندر گئے ہوتے ہیں. اس میں یہ اندازہ اس کے اندر بہت شدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی بھی رائے سن کر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. اس لیے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ رائے بتانے والا ایک آیت پڑھتا ہے، رائے بتانے والا کوئی حدیث پڑھتا ہے، پھر آپ کو کہتا ہے کہ مسئلہ تو اس طرح ہے. تو ظاہر بات ہے انسان قرآن و سنت سے تو انسان پر اثر تو پڑتا ہے. اس پہ جو اصول اور طریقہ ہے وہ ہے کہ سبیل المؤمنین کے اوپر رہنا چاہیے. اور اس سے مومن کہا گیا، غور فرمائیں یہاں پر سبیل المسلمین نہیں کہا گیا، سبیل المؤمنین کہا گیا. یعنی عام یہ نہیں کہ جمہور مسلمان. اب ہم کہیں کہ ایک علاقہ ہے، فرض کریں ایک ہاؤس سوسائٹی ہے، وہ سارے لوگ سینما کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر ہم کہیں جی سبیل المؤمنین تو یہ ہے کہ وہ سارے فلم دیکھ رہے ہیں، چلو جی سب فلم دیکھو. تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ مسلمانوں کی اکثریت جو کام کرے تو یہ اس سے مراد چنیدہ مسلم اہل علم، فقہا اور اہل ایمان مراد ہے. اہل معرفت، اہل حقیقت، اہل علم، ان کی جو میجورٹی ہے، ان کی جو اکثریت ہے. اور وہ جب آپ کبھی علم کے رستوں کے اوپر جائیں گے اور کبھی پڑھیں گے قرآن پاک کو باقاعدگی کے ساتھ، تو اس کے اندر آپ یقین کریں کہ اتنی آپ کو شرح صدر ہو جائے گا، اس قدر آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ ہاں یہ وہ راہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک. کیونکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام کے احکامات اور قرآن پاک کی درست تشریح، تفسیر اور اس کی تعبیر یہ کبھی بھی اس امت کے اندر ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ صرف قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، اس میں قرآن کا معنی بھی داخل ہے، قرآن کا مفہوم بھی داخل ہے، قرآن سے نکلنے والے احکامات بھی داخل ہیں، قرآن سے ہونے والی ترغیب، ترہیب اور اس سے جو مضامین ہیں قرآن پاک. اس سب کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ یہ امت میں کبھی بھی ایسا دور نہیں آئے گا جس انگریزوں کے ہاتھ ہے نا، اس کو کہتے ہیں ڈارک ایجز ہیں. یہ ڈارک ایج اس امت میں کبھی بھی نہیں آئے گی کہ جس کے اندر یہ سب کچھ اٹھا لیا جائے، کہ آپ کو روئے زمین کے اوپر ملے ہی نہ کہ کہیں پر ہی موجود. ایسا تو آنا ہی نہیں ہے، تو نصوص سے واضح ہے. اور ختم نبوت کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، ورنہ اگر ایسا ہو جائے پھر نبی چاہیے ہوتا ہے فوراً. اگر اس امت کو قیامت کی صبح تک نبی نہیں چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نوبت نہیں آئے گی. اگر یہ نوبت جب بھی آئی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب بھی یہ ڈارک ایج آئی ہے کہ اس زمانے کی کتاب کا مفہوم غائب ہو گیا لوگوں کے سامنے سے، اللہ نے فوراً نبی بھیجا. لوگوں کو ایسے تھوڑی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جیسے مرضی آپ، ان سے سوال نہیں ہو سکتا. پھر اگر آپ یہ تعلیمات معاشرے میں موجود نہ ہو اور ایک بچہ پیدا ہو جائے اور پھر وہ اسی میں بڑا ہو کر مر بھی جائے تو اس سے سوال کس چیز کا ہوگا؟ کس بات کی اس سے مواخذہ ہوگا؟ اس لیے یہ اللہ کی. تو اب کہا کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کی صبح تک کسی اور نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے، آئے گا بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں موجود رہیں گی. یہ زمانے کے اندر اس کا چرچا رہے گا، اور صحیح چیز کا چرچا رہے گا، یہ نہیں غلط چیز کا. اس صحیح یوں سمجھ لے کہ اسلام کی ایک شاہراہ ہے، ایک بڑی وسیع سڑک ہے، جیسے موٹر وے ہوتی اس سے بڑی چوڑی، اور ایک اس سے کچھ پگڈنڈیاں نکل رہی ہیں. اگر چلنے والے کی نیت صاف ہے اور واقعی وہ دین پر چلنا چاہتا ہے تو ایک موٹر وے اور ایک پگڈنڈی کے درمیان فرق وہ آسانی سے کر لے گا.
وہ سمجھ جائے گا کہ میں اسی وسیع شاہراہ کے اوپر ہوں جس پر امت مسلمہ اپنی اکثریت کے ساتھ صدر اول سے قرن اول سے لے کر ابھی تک چلتی چلی آ رہی ہے، میں اسی کے اوپر چل رہا ہوں. اور یہ بھی اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں اس مین سٹریم سے اتر کر کسی چھوٹی سی پگڈنڈی پر اتر چکا ہوں، اور میں اور میرے ساتھ میرے جیسے کوئی 40 50 60 70 80 گمراہ لوگ اور ہم نے اپنا رستہ جمہور امت سے علیحدہ کر لیا. یہ ہر انسان کو پتہ چل جانا چاہیے جب بھی وہ جس راہ پر وہ چل رہا ہے اس کو اندازہ ہو جائے گا جب بھی. تو اس سے اللہ جل شانہ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کو اسی راہ کے حوالے کر دیں گے. لوگ ساری عمر، میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑے عالم تھے لیکن اپنی راہ جدا کر لی مسائل کے اندر. کچھ چیزوں کو نہیں مانتے تھے، رجم کو نہیں مانتے تھے، اس طرح کچھ اور. رجم کہتے ہیں یہ جو بدکاری کی جو سزا ہوتی ہے پتھر مارنے کی صورت کے اندر، وہ اس کو نہیں مانتے تھے، کہتے قرآن کے اندر نہیں ہے. اس طرح کچھ اور بڑے بڑے مسائل میں امت سے ہٹ گئے تھے. تو بہت معروف آدمی تھے. تو ایک ان کے دوست عالم تھے، بڑے نیک آدمی، وہ یہ جنہوں نے میں نے کہا نا جو مسائل کے اندر جنہوں نے اختلاف کیا تھے نیک آدمی، بڑے رات کو اٹھتے بھی تھے اور شب زندہ دار بھی تھے اور تہجد بھی پڑھتے تھے. مسائل کے اندر اپنی الگ رائے تھی. تو ان کے اوپر کسی دوسرے عالم نے تبصرہ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑے اخلاص کے ساتھ گمراہ ہو گئے. کہا کہ ان کے اخلاص میں شبہ نہیں ہے، پورے اخلاص سے گمراہ ہوئے. یعنی یہ کوئی وہ آدمی نہیں ہے، 2 نمبر قسم کے آدمی نہیں ہے. لیکن تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب اس طرح کرے گا تو ہم اس کو اسی راہ کے حوالے کر دیں گے، پھر اسی راہ پہ چلے گا اور وہ اسی کے اوپر اللہ یہ کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کوئی اس کے اوپر کرم ہو جائے. ہم نے اس کے اندر جو چیز دیکھی ہے کہ انسان کو اس کی آراء سے جو اس کے ذہن کے اندر بعض اوقات بیٹھ جاتی ہے، اس میں طبیعتوں کا اختلاف بھی ہوتا ہے. بعض انسان کے مزاج اور طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو اپنی بات سے ہٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کسی چیز وہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، دین کے معاملات میں بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کی طبیعتوں میں ضد ہوتی ہے، اراد ہوتا ہے، وہ ایک بات جب ان کے دماغ میں بیٹھ جائے تو ان کو اس سے ہٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ویسے جو ہمارا تجربہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں جو سب سے مجرب چیز ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے کام آتی ہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہے. نیک لوگوں کے پاس جا کر انسان کو سب سے پہلے یہ احساس ہوتا ہے، یہ اندازہ ہو جاتا ہے ان کی زندگیاں دیکھ کر کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ کمی ہے اور بنیادی کمی ہے. اس کے ہم اس کمی کے ساتھ جو ہے اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اس کمی کے ساتھ ہم اتنے پختہ نظریات کے اوپر بغیر کسی بنیاد کے اصرار کر رہے ہیں. انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے پھر اس کا رستہ اللہ پاک بدلنا شروع کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ پھر وسعت مسیرہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے. اس آیت کی روشنی میں 2 آیتیں جو آج ہم نے سورۃ النساء کی پڑھی، اس کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگر ہم آپس کے اندر بات چیت کریں، بیٹھیں، گفتگو کریں، سرگوشیاں کریں، تو اس کے اندر ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری وہ گفتگو امر بالمعروف کے ضمن میں آتی ہے، امر بالصدقہ کے ضمن میں آتی ہے، یا اصلاح بین الناس کے ضمن میں آتی ہے. اگر آتی ہے تو اللہ نے فرمایا پھر یہ خیر ہے. خیر کا مطلب کیا، اس میں نیکی ہی نیکی ہے ساری. چوتھی چیز اس سے ملا دی کہ اس کی نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے. 5ویں چیز یہ بتا دی کہ رسول ہدایت ملنے کے بعد رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اور 6ٹھی چیز یہ بتا دی کہ یتبع غیر، جو بندہ مسلمانوں کی راہ پر جو جمہور مسلمان جس رستے کے اوپر چل رہے ہوں گے اس سے ہٹ کر اگر کوئی راہ اپنائے گا تو وہ رستہ سیدھا جہنم کے اندر اس کو لے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز ہم نے 4:15 کر دی. میں سورات کے لیے بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ کل اگلے ہفتے سے زندگی رہی تو درس پھر نماز کے فوراً بعد 4:15 بجے شروع ہوگا. حدیث میں نے پڑھی تھی، الحمدللہ یہ تو کلیئر ہو گیا. وہ حدیث میں ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. وہ علم کون سا اٹھ جائے گا؟ پوری حدیث شریف میں آتا ہے کہ علم جو ہے وہ آخر زمانے کے اندر جو علم ہوگا وہ اٹھا لیا جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیسے اٹھایا جائے گا رسول اللہ؟ کیا نے کہا علماء کے اٹھانے سے. علماء اٹھا لیے جائیں گے تو علم بھی اٹھے گا. تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے کہ جب یہ ساری چیزیں آئیں گی، علم اٹھے گا چیزوں کو، تو اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، عاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما.
یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو، معصیتوں کو اے اللہ ہم سب سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین پورے دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ اور دین کی صحیح اور درست تشریح و تفہیم کی اللہ ہم کو سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے ہر اگلے دن کو ہمارے گزشتہ دن سے بہتر بنا دے۔ یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما دے۔ جن کے دلوں کے اندر جو جائز حاجات ہیں یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما دے۔ جن کی جو پریشانیاں ہیں یا اللہ تو ان ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین جن کو مالی پریشانیاں ہیں تو ان کو رزق حلال وافر نصیب فرما دے۔ رزق حرام سے ہم سب کو اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آپس کے اندر جوڑ محبت اور تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک والہانہ اور عاشقانہ تعلق نصیب فرما۔ آپ کی صورت سے، آپ کی سیرت سے، آپ کی سنت سے، ہر چیز سے یا اللہ ہم کو ایک تعلق نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں مستحق بنا اور آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے جو جاننے والے دنیا سے چل بسے ہیں یا اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ خصوصاً ہمارے والدین میں سے جو دنیا میں موجود نہیں ہیں یا اللہ تو ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق کے اندر قبول فرما، اور جو نیک کام ہم سے یا اللہ تیری طرف سے جو کام کرنے کی ہمیں توفیق ہو یا اللہ اس کا ثواب خصوصاً ہمارے والدین کو پہنچا دے، اور جو ان میں سے زندہ ہیں ہمیں ان کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام اس مملکت خدا داد پاکستان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے خطرات سے، خدشات سے، اندرونی بیرونی ہر طرف سے ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ اس کے اندر جو آزادیاں حاصل ہیں ہمیں یا اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔